الرحیم وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان المسلم اذا آذى اخاہ المسلم لم یزل فی الغرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ حاضرین محترم، یہ حدیث پاک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا آذى اخاہ المسلم، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، مطلب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کی بندہ بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا ہے، اس کی خیریت دریافت کرنے جاتا ہے، اس کے حال احوال پوچھنے جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت بیمار کی مزاج پرسی کرنے جو جانے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا لم یزل فی الغرفۃ الجنۃ، وہ اس وقت یوں ہے جیسے جنت کے باغ میں ہے۔ خرفہ کا یہاں معنی محاورتاً باغ کا کیا گیا ہے، ویسے عربی زبان میں حائط بھی باغ کو کہا گیا ہے، حدیقہ بھی باغ کو کہا گیا ہے، تو یہاں خرفہ کا معنی محاورتاً باغ کا ہوا ہے۔ اس کا لغوً معنی جو ہے وہ ہے باغ سے چنے ہوئے پھل کو، اسے بھی خرفہ کہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے وہ اتنی دیر یوں ہے جیسے جنت کے باغ میں ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر وہاں پہنچنے تک وہاں جتنی دیر موجود ہے، اور جب تک واپس پلٹ کے آتا ہے تب تک وہ حالت جنت میں ہے، وہ گویا جنت کے باغ میں ہے اس وقت۔ تو پھر مجھے یہ جملہ اس اینگل سے کہنے دیں بھئی بندہ مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کیا کرنے جاتا ہے؟ بندہ تو ڈائریکٹ جنت چلا جاتا ہے۔ تو اللہ اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی حدیث کی وضاحت میں غالباً حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی یہ حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پرسی ہی نہ کی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے اور تو کائنات کو شفائیں عطا کرنے والا ہے، تو تیرا بیمار ہونا چے معنی دارت، اور میرے اللہ کریم میں مزاج پرسی کیسے کرتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فلاں میرا بندہ بیمار تھا جو تیرا عزیز تھا، تیرا دوست تھا، تیرا محلے دار تھا، اور وہ بیمار تھا اور تو اس کی مزاج پرسی کرنے نہیں گیا، تو اس کی خیریت دریافت کرنے نہیں گیا۔ اگر تو جملہ قابل غور ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے فرمائے گا اگر تو اس کی خیریت دریافت کرنے جاتا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرنے جاتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اسے فرمائے گا لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھ رب کو اس کے پاس پاتا۔ تو اب اس جملے سے کیا بڑا سمجھ آئی؟ غور کریں تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے گویا رب فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن حالت مرض میں، حالت بیماری میں میرے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ میں اس کے پاس ہی ہوں، اور تو اس کے پاس کیا جاتا؟ تو میرے ہی پاس آتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب کوئی بیماری آ جائے تو ٹینشن نہ لیں، یوں سمجھے کہ آج مجھے اللہ کا خاص قرب مجسر آ گیا ہے، میں آج اللہ کے قرب میں ہوں، اور جو پوچھنے آئے گا وہ بھی اللہ کا قرب پائے گا۔ اچھا، اس کی ایک لاجک بھی سمجھ آتی ہے بھئی اللہ اس وقت بندے کو اتنا قرب کیوں دیتا ہے حالت بیماری میں؟ وہ دوسری حدیث قدسی آتی ہے، اس میں ہے اللہ فرماتا ہے انا عند المنکسرات قلوبہم، اللہ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ تو چونکہ بیمار آدمی جو ہے اس وقت اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے،
تو میں اس کا دل جوڑنے کے لیے اور اپنی رحمت بے بہاؤ سے عطا کرنے کے لیے اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہے کیا، ہم جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو دکھی ہے، ہم اسے اور دکھ دینا چاہتے ہیں۔ جو ٹوٹے ہوئے دل والا ہے اس کے دل کو ہم کھلونا بنانا چاہتے ہیں اور اسے اذیت دے کر ہم اپنی برتری کا اور فوقیت کا احساس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ جو دکھی آدمی ہے، غربت کا مارا ہے، بے چارہ ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل والا ہے، اس کی ڈھارس بتائیں، اسے حوصلہ دیں، اس کے دکھ بانٹیں، اس کو اپنی محبت عطا کریں۔ نتیجے کے طور پہ اللہ تجھے اپنی محبتیں عطا کرے گا، اللہ تجھے اپنا قرب عطا کرے گا۔ تو اس حدیث سے مجھے تو وہی بات سمجھ آئی کہ وہ کہنے والے نے عین حق ہی کہا ہے کہ ڈھا دے مسجد تے ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی رب دلا میں چریندا۔ بھلا کیوں انا عند المنکسرات قلوبہم، کہ میں اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے پاس ہی ہوتا ہوں۔